کہتے ہیں کہ ایک شخص تھا، وہ لکڑیاں کاٹتا تھا. کیوں بات کس چیز کی ہو رہی ہے کہ ہم آئے ہیں کچھ لمحے، زندگی کے کچھ منٹ، کچھ ساعتیں، اب لمبی محفل ہو رہی ہے تو اس چیز کا بھی احساس ہے. تو ایک شخص لکڑہارا تھا، وہ گیا لکڑیاں کاٹنے، گدھا اس کے ساتھ تھا. لکڑیاں کاٹتے کاٹتے معمول کے مطابق جب واپس جانے لگا تو وہ دور کہیں اس کو کوئی چمکتی ہوئی چیز نظر آئی، تو وہ جلدی جلدی اس طرف گیا. اس روشن اور چمکتی ہوئی چیز کو اس نے اٹھایا اور اپنے ہاتھ میں لے کر اس کو دیکھا. وہ منفرد تھی، پہاڑی علاقہ تھا، جتنی بھی چیزیں وہاں موجود تھیں ان سب سے منفرد تھی. تو اس کو حیرت ہوئی کہ اتنی اچھی خوبصورت چیز کا میں کیا کروں. تو سوچ بچار کے بعد اس کو یہ بات سمجھ میں آئی کہ سب سے اہم چیز میرے لیے میرا گدھا ہے، جو روزانہ میں اپنی روزی روٹی اس گدھے کے ذریعے کماتا ہوں. تو وہ چمکتی ہوئی چیز کسی رسی میں ڈالی اور گدھے کے کندھے میں باندھ دی. وہ چمک رہی تھی. یہ چلا گیا معمول کے مطابق بازار میں اپنی لکڑیاں بیچنے. جب وہاں پہنچا تو وہ ایک جوہری کو لکڑیاں بیچتا تھا. جوہری نے جب اس کو دیکھا کہ بھائی یہ لکڑیاں لے کر آیا ہے تو اس نے لکڑیاں تو خرید لی. اچانک اس کی نظر گدھے پر پڑی اور گدھے کے کندھے پر پڑی اور کندھے میں چمکتی ہوئی اس چیز پر پڑی جو رسی سے بندھی ہوئی تھی. تو اس نے اس لکڑہارے سے کہا کہ یہ چیز کہاں سے ملی؟ اس نے کہا میں تو روزانہ جاتا ہوں پہاڑی علاقے میں لکڑیاں کاٹنے، یہ وہاں چمکتی ہوئے مجھے ملی تھی تو میں نے یہ اپنے پاس رکھ لی ہے. برعکس مجھے یہ گدھا اچھا لگا، ٹھیک لگا کہ میں اس کے کندھے میں باندھ دوں. جوہری نے کہا کہ کیا تم میرے ساتھ کاروبار کرو گے؟ اب ذرا تصور کرو، جوہری بولا جاتا ہے جو کہ لال، جواہر، یاقوت، ڈائمنڈز کا کاروبار کرتا ہے. اس سے نفیس کوئی کاروبار شاید ہی ہو، اور اس کی ارننگ کیا ہوگی آپ اندازہ کر سکتے ہیں. تو اس نے اس لکڑہارے کو کہا. دوسری طرف لکڑہارے کی لائف سٹائل کو دیکھیں، اس کا کیا ہو سکتا ہے آپ خود سمجھ سکتے ہیں. تو اس نے اس سے کہا کہ کیا میرے ساتھ کاروبار کرو گے؟ کیونکہ ابھی بات ہو رہی تھی کہ ہم بھی یہاں کاروبار کرنے آئے ہیں، اور پھر یہ بھی بات ہو رہی تھی کہ ساتھ کیا چیز ہے، ایسے تو کاروبار خالی ہاتھ ہوتا نہیں. تو اس نے کہا مجھ سے کاروبار کرو گے؟ تو وہ حیران ہو گیا کہ بھائی میں تو ایک کلاش آدمی ہوں، میرے پاس کچھ ہے نہیں، اتنے بڑے جوہری سے میں کیا کاروبار کروں گا. اس نے کہا کیا کاروبار، کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے کہا ہاں تمہارے پاس بڑی قیمتی چیز ہے، کاروبار ہو سکتا ہے. تو اس نے کہا کہ یہ جو گدھے کے کندھے میں تم نے یہ پتھر باندھا ہوا ہے چمکتا ہوا، یہ مجھے دے دیں. یہ جتنا بھی میرا یہ دکان ہے اس میں جتنے بھی ہیرے، جواہر، ڈائمنڈز، موتی جو بھی پڑے ہوئے وہ سب تیرے، دکان بھی تیرے. تو وہ حیران ہو گیا. اس نے کہا میرے ساتھ مزاق کیوں کرتے ہیں آپ، اور میرا دل کیوں دکھاتے ہیں؟ اس نے کہا دل نہیں دکھا رہا، میں صحیح بات کر رہا ہوں، کیونکہ یہ جو لال تم نے اپنے گدھے کے کندھے میں باندھا ہے یہ اتنا قیمتی ہے کہ بادشاہ کے پاس بھی شاید ہی ہو. اگر تم میرے ساتھ کاروبار کرو گے تو میں کاروبار بھی کروں گا اور تمہارا شکریہ بھی ادا کروں گا. تو اب یہ بات کیا ظاہر ہو رہی ہے؟ جوہری کو اس پتھر یعنی اس لال کی شناخت تھی، اور وہ جو گدھے پر لکڑیاں لا کر بیچ رہا تھا اس کو صرف گدھے کی اور لکڑیوں کی شناخت تھی، اس لال کی شناخت نہیں تھی. تو اس لال کی قدر اس نے کیا کی؟ گدھے کے کندھے میں باندھ دی. اور جوہری سمجھتا تھا کہ یہ گدھے کے کندھے میں نہیں ہونی چاہیے چیز، یہ تو کسی بادشاہ کی رانی، کوئی کوئین ہو، خوبصورت، حسین و جمیل، اس کے ہار کی زینت بننی چاہیے، اس کے گلے میں یہ سجے گی، اور جب میں جاؤں گا بادشاہ کے پاس یہ چیز لے کر تو بادشاہ تو منہ مانگے پیسے مجھے دے گا. تو دوستو شناخت جب نہ ہو تو پھر انسان
اس طرح گھاٹے میں رہتا ہے۔